بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ایام معدودات۔ کل کی گفتگو میں اس سے جو پچھلی آیت ہے جس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے اس پر گفتگو کی تھی، اور آج اس آیت کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ فرمایا وعلی الایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے 29 یا 30، نہ 30 سے زائد ہو سکتے ہیں اور نہ 29 سے کم ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو وہ کیا کرے، فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں گنتی مکمل کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ طاقت رکھتے ہیں تو کیا کریں، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ میں مسکین کو کھانا دیں۔ آگے اس کے بعد فرمایا ومن تطوع خیرا، اگر وہ اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں، خیرن اس سے وہ زیادہ کرتے ہیں، فاہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر وہ روزہ رکھ لے، یعنی اس کے بعد پہلے فرمایا کہ وہ فدیہ دے تو بہتر ہے، پھر فرمایا اگر وہ اس سے زیادہ مقدار میں دے تو زیادہ بہتر ہے، اس کے بعد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وہ اگر روزہ رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک تو روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزوں کی جو تعداد ہے وہ مقرر ہے، اس کے بعد فرمایا اگر کوئی مریض یا مسافر ہو۔ اب مریض یہ نہیں کہ سر درد پہ بھی بندہ روزہ چھوڑ دے، یا ہلکا پھلکا بخار ہو تو بندہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ماہر طبیب ہو، اور وہ ہو بھی مسلمان، اور وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خود فاسق و فاجر ہو اور خود کبھی اس نے روزہ رکھا نہ ہو، اور اسے روزے کی فرضیت اور روزے کی اہمیت کا خود پتہ نہ ہو۔ اس نے تو کہنا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دو، جو ان باتوں کو سمجھتا ہو وہ اگر کہے کہ روزہ رکھنے سے جان جانے کا خطرہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جب وہ تندرست ہو جائے اس کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ ایک مسئلہ بڑا جو ضروری ہے روزوں کے حوالے سے، جو ہمیں سحری و افطاری کے وقت پیش آتا ہے۔ اب جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے، بعض لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان شروع ہو گئی ہے، جب تک اذان مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک بندہ سحری کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک پہنچے اس وقت تک سحری کر لینی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے، جتنی دیر درود پاک پڑھا جائے اتنی دیر بندہ سحری کر لے۔ اب یہ جو تینوں باتیں ہیں یہ غلط ہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جو سحری کا وقت ہے اس وقت روزہ بند کر لیا جائے اور سحری کھانا آپ ختم کر دیں، اس لیے کہ جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری کے لیے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بعض مساجد میں پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ کوئی مؤذن اگر اذان سے پہلے 3 منٹ درود پاک پڑھتا ہے اور پھر وہ 3 منٹ اذان دیتا ہے تو یہ 6 منٹ گزر جاتے ہیں۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت اکثر مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو وہ اعلان کر دیتے ہیں، اور پھر افطاری کے 10 منٹ بعد وہ اذان دیتے ہیں، کوئی 5 منٹ کے بعد، ہر جگہ کا اپنا اپنا حساب ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی تاخیر ہوتی ہے، اس لیے یہ کوشش کریں
کہ جو سحری کا وقت ہے آپ اسی وقت روزہ بند کر لیں اور اسی وقت افطار کریں۔ اس کے علاوہ روزہ رکھ کر کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے روزہ رکھ لیا جاتا ہے لیکن روزہ رکھ کر دن کو نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔